آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا، اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اب ایک مریضہ آپ کے پاس آتی ہے اپنے نفسیاتی مسائل لے کے، کیا آپ فزیکل بھی ہوں گے؟ کیا مطلب؟ فزیکل بھی ہوں گے، کریں گے مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے، سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا۔ آپ نے اس بچی کو استعمال کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل سر، کوشش آپ کر گزرتے تو ہم آپ کو پکڑتے ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرتے اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ میرا مذہب میری مرضی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، دیکھ ابھی ہوتا کیا ہے۔ All rights means all rights۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ خطا کا امکان موجود ہے، لیکن اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صنف مخالف کا استحصال کرنا ناقابل معافی ہے، خدا کے قانون میں بھی اور خدا کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کے قانون میں بھی۔ غیر قانونی، غیر شرعی جنسی اختلاف بھی برا، لیکن اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنے پیشے کی بنیاد پر کسی کو اپنے بستر تک آنے پر مجبور کر دینا دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں بدترین جرم سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے بھی۔ سر، میری مما نا ہارٹ پیشنٹ ہے، تو مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ میں نوکری کر دوں گا۔ جی نہیں سر، ایسا مت کریں۔ ٹیم سریام نے ہمیشہ ایسے گروہوں اور افراد کو بے نقاب کیا ہے جو کسی بھی وجہ سے مجبور کر کے اس ملک کی بہنوں اور بیٹیوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں، چاہے وہ ایسے جعلی پیر ہوں جو خود پر یقین رکھنے والی خواتین کے عقیدے کو اپنے جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ عہدیداران یا مالکان جو اپنی ماتحت خواتین یا ملازمین کو بے لباس کرنا اس لیے اپنا حق سمجھتے ہوں کہ انکار کی صورت میں وہ اسے نوکری سے نکال باہر کریں گے۔ جعلی پیروں کے ساتھ ساتھ ایسے اصلی ڈاکٹر بھی ٹیم سریام کے نشانے پر رہے جو اپنے مقدس پیشے کی بنیاد پر خواتین مریضوں کو ایک کھلونا سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ گھناؤنا جنسی کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ تو جاب ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ ڈیزائن کریں۔ You give all your rights to me. All rights means all rights۔ آج بھی ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کا اصلی روپ منظر عام پر آ رہا ہے جو زمانے بھر کی ستائی ہوئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار خواتین کی نفسیاتی اور ذہنی حالت کا فائدہ اٹھا کر ان سے دوستی کر کے اپنی درندگی کی تسکین کرنے کے حوالے سے بدنام تھا۔ میری پرابلم اگین وہی ہے، مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب، وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا، بھی ہوگی تو سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہوگی۔ اسلام آباد کا یہ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل ملک ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والی اپنی طالبات کو بھی جنسی طور پر ہراساں کرتا رہا تھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پریکٹس کے دوران یہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار خواتین کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا چکا تھا۔ تصور کیجئے ایک ایسی خاتون جو اپنے شوہر، سسرال یا کام کی جگہ پر پیش آنے والے مسائل سے گھبرا کر ایک جائے پناہ سمجھ کر کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے کلینک کا رخ کرتی ہے، وہ کتنی آسانی سے ایسے کسی بھی ڈاکٹر کے بہکاوے میں آ سکتی ہے جو انہیں ان کے نفسیاتی مسائل کا حل یہ بتائے کہ انہیں ایک اچھے دوست کی کمپنی کی ضرورت ہے، جو ایسی پریشان حال خواتین کو اچھی نوکری کے سبز باغ دکھائے، یا جو انہیں یہ بتائے کہ مذہبی طور پر کسی بھی مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے جنسی اختلاط کچھ برا نہیں۔ نفسیاتی دباؤ کا شکار کسی بھی خاتون یا لڑکی کا ایک تجربے کار ماہر نفسیات ڈاکٹر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جانا کتنا فطری عمل ہے، اور اپنے مقدس پیشے کا اپنی جنسی تسکین کے لیے استحصال کرنا کتنا قابل نفرین۔ آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈشپ میں آ گئے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں، میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں، وہ غلط نہیں ہے۔ اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا۔ اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا یہ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل ابھی حال ہی میں ایک میڈیکل یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔
کچھ مہینے پہلے تک ٹیم سریام کو اس کی طالبات نے اپنے پروفیسر ڈاکٹر افضل ملک کے بارے میں جنسی ہراسگی کی شکایات کی تھیں، لیکن کوئی بھی اس جنسی درندے کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے میں ہماری معاونت کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ پتہ چلنے پر یہ ڈاکٹر ان کی پڑھائی اور کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اپنے زمانہ معلمی میں استاد اور ڈاکٹر دونوں مقدس پیشوں کو داغدار کرنے والے نفسیات کے سینئر ڈاکٹر اور پروفیسر نے نہ جانے کتنی طالبات کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا ہوگا، نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنے فیل ہو جانے کے خوف سے چپ چاپ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی ہوں گی، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پروفیسر اور ڈاکٹر کے خلاف آنے والی ابتدائی شکایات پر کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ کچھ ہی مہینے بعد ہمیں اسی مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر کے حوالے سے اس کی ایک مریضہ خاتون نے ای میل کے ذریعے شکایت بھجوائی کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھیں، اور جب وہ اپنی اس ذہنی الجھن کے علاج کی غرض سے ڈاکٹر افضل کے پاس گئیں تو اس نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا۔ خاتون نے بتایا کہ وہ اس نفسیاتی الجھن کی ابتدائی سٹیج پر تھیں، شاید اسی لیے وہ اس نام نہاد ماہر نفسیات کی نیت کو بھانپ گئیں۔ اگر وہ نفسیاتی مسائل کی دلدل میں گہرا دھنس چکی ہوتی تو شاید یہ ماہر نفسیات ان کا استحصال کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اسلام آباد کے اس مشہور ماہر نفسیات کے خلاف ٹیم سریام کے پاس جنسی ہراسگی کی 1 سے زائد شکایات آ چکی تھیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ماہر نفسیات کے روپ میں چھپے جنسی بھیڑیے کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ہمیں پہلے سرے کی تلاش تھی جس کے ذریعے ہم اس شخص کے خلاف ثبوت حاصل کر سکتے تھے۔ ہم نفسیاتی علاج کی آڑ میں خواتین کا جنسی استحصال کرنے والے اس ماہر نفسیات کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک لڑکی نے رابطہ کر کے ڈاکٹر کے بارے میں وہی کہانی بتائی جو اس سے پہلے ایک خاتون مریضہ بتا چکی تھی۔ فرق یہ تھا کہ یہ لڑکی ٹیم سریام کے لیے اس نفسیات کے ڈاکٹر کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے پر تیار تھی۔ اس لڑکی نے ہمیں بتایا کہ ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل نے پہلی ملاقات میں اس کے نفسیاتی مسائل کا حل بتانے کے بعد اسے خود سے دوستی کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ ایسی گفتگو کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوستی سے آگے بھی تعلقات قائم کرنے کے لیے انہیں نکاح کی ضرورت نہیں، صرف ایجاب و قبول کافی ہے۔ ہم نے اس لڑکی سے درخواست کی کہ ہم اسے خفیہ کیمرہ فراہم کریں گے، اگر وہ نفسیاتی رہنمائی کے نام پر بے راہروی کی ترغیب دینے والے اس ڈاکٹر کی تمام گفتگو کو ریکارڈ کر سکے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے بہت سی عورتوں کی عزتیں بچائی جا سکتی ہیں۔ لڑکی اس پر آمادہ ہو گئی۔ اب ملاقات کے لیے اس نفسیات کے ڈاکٹر نے لڑکی کو کبھی اپنے دوست کے دفتر اور کبھی کسی ایونٹ ہال کے سائیڈ روم میں بلانا شروع کر دیا۔